ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک خطرناک خطے میں رہتے ہیں جس میں کبھی ایسٹرن بارڈر تو کبھی ویسٹرن بارڈر سے ہماری گڑبڑیں چلتی رہتی ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کے صبر کا پیمانہ بظاہر لبریز ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، اور پاکستان کے جیٹس نے افغانستان کے اندر کارروائی کی ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ ٹھکانے تھے ٹی ٹی پی کے اور حافظ گل بہادر گروپ کے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کئی ساری دہشت گرد کارروائیاں کی ہیں جس میں سویلین سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے رہے ہیں. افغانستان نے اس حملے کی مذمت کی، کہا کہ اس حملے میں عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 16 مارچ کو بھی دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے میر علی، جہاں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر سرحد پار حملہ ہوا تھا اور اس میں 7 پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے. یہ معاملات نئے نہیں ہیں، چلتے آ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ 2021 میں اگست سپتمبر میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا کابل کو، تو پاکستان میں کافی خوشیاں منائی گئیں. ہمارے پالیسی سازوں نے کہا کہ ہماری افغان پالیسی کامیاب ہوئی ہے اور ہم نے امریکہ سے نجات حاصل کی ہے. اس وقت کے ہمارے جو کرتا دھرتا تھے سول ملٹری کے، وہ ایک دوسرے کو شاباشیاں دے رہے تھے کہ ہماری پالیسی کامیاب ہوئی ہے. تب کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ افغانستان سے غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ انہوں نے چھڑا لی ہیں. کابل میں ہمارے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جب وہ وہاں پہ گئے تھے، ان کا صحافیوں کے ساتھ ایک آمنا سامنا ہوا. ان سے بار بار پوچھا کہ اس سے پاکستان کا تحفظ ملے گا، پاکستان کی بہتری ہوگا، تو انہوں نے یہ کامنٹس دیے تھے. What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. لیکن everything was not okay. Clearly, everything has not been okay. اور پچھلے 2.5 سال کے دوران ہم نے مسلسل رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے 2 صوبے خاص کر کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. ایک میں فگر دیکھ رہا تھا، ایک صرف وہ 2023 کا، جس میں کوئی 1,500 لوگ ان حملوں میں شہید ہوئے ہیں اور اتنے ہی لوگ، کوئی 1,500 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ہم بار بار رپورٹ کرتے رہے کہ پولیس چوکیوں پہ حملے، تھانوں پہ حملے، نائٹ گوگلز، لیٹسٹ ویپنری، اور یہ سب معاملہ چلتا رہا. بظاہر یہ لگا کہ ان لوگوں کے یہاں آنے جانے پہ کچھ ہو نہیں سکتا. ہم افغانستان سے بار بار کہتے رہے کہ بھائی تم گڈ طالبان ہو، یہ بیڈ طالبان کو جو ہے ذرا سا ان کے اوپر کارروائی کرو، لیکن ہماری باتوں کا وہاں پہ کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. جی، میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک ٹاپ لیول پر ایک امپریشن تھا کہ جی یہ کامیابی ہے، ہر لیول پر یہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ان دنوں میں بھی کچھ سیکیورٹی سروسز کے لوگوں سے میری بھی ان دنوں میں بات ہو رہی تھی. میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یار اب کیا لگنے والا ہے. اس نے کہا کہ جی یہ نہ سمجھیں کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. یہ گراؤنڈ لیول کے لوگ تھے، ناٹ ویری ہائی اپ ان دا چین، لیکن دیر لائک کہ یار ابھی بہت خطرہ ہونے والا ہے. کیونکہ ان دنوں میں میرا چمن جانا ہوا، بلوچستان جانا ہوا، آپ کی بھی لوگوں سے گراؤنڈ پہ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر ایک بلو بیک آئے گا، یہاں پہ تشویش ہے. اس وقت ان کی بات سنی انسنی کی جا رہی تھی کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. حافظ گل بہادر کی آپ نے بات کی، یہ تو یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ بہت پہلے کی بات ہے اور زیادہ پہلے کی نہیں ہے، 9/11 کی بات کی بات ہے کہ یہ جو گٹ طالبان میں سب سے نمایاں نام ہوا کرتے تھے شمالی وزیرستان میں، اور ان سے باقاعدہ زبانی کلامی معاہدے بھی ہوئے تھے، اور ان کے جو باقی جو ساتھی تھے وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے. تو اب یہ حافظ گل بہادر میرا خیال ہے یہ وہی ہیں. جی وہاں پہ اچھا، اور 2 سال پہلے بھی ایگزیکٹلی انہی 2 صوبوں میں، خوست میں اور پکتیا میں، آلموسٹ اسی علاقے پہ فضائی حملے کیے گئے تھے، اور ایک فضائی حملہ کیا گیا، پھر اب ایک اور کر دیا گیا. امریکہ نے میرا خیال ہے 30,000 فضائی حملے کیے ہوں گے جب تک. آپ 1000 سال پہلے کی بھی تاریخ دیکھیں ان میں تو اس خطے کی آپ کو یہی کہانی ملے گی کہ ایک سردار کبھی ایک سائڈ پر لڑ رہا ہے، کبھی دوسری سائڈ پر لڑ رہا ہے، کبھی تیسری سائڈ پر لڑ رہا ہے. یہ تو پس منظر ہے جس کو ظاہر ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. لیکن اب سوال بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ جو کارروائی کی ہے، اس سے کابل میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگے ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟
دفاعی امور کے تجزیہ نگار ہیں، ہمارے صحافی ہیں اعجاز. دا فرائیڈے ٹائمز میں انہوں نے آج ہی ایک پیس لکھا ہے جس میں انہوں نے ایک طرح سے دا وے فارورڈ پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور 9 نکات انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے گوئنگ فارورڈ. اعجاز، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. لب لباب بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا ایک یہ لمبا سلسلہ ہے؟ بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے جیلانی صاحب نے جو ابتدائیہ دیا میں مکمل اتفاق کرتا ہوں اس سے. وسط اللہ خان صاحب نے جو بات کی اس سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں. یہ لمبے دورانیے کا کھیل ہے، اور یہ لمبے دورانیہ کا کھیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا اور جس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے اپنے مضمون میں بھی یہ کہا ہے کہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قوم سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. اور یہ جو آپ نے جو کلپ سنایا تھا یہ ہمارے جھوٹ بولنے کا جو ایک طور طریقہ بن چکا ہے، یہ اس کا ایک نمونہ آپ نے پیش کیا تھا اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ویلکم. اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو سب سے پہلے تو ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہماری بے شمار پالیسیز جو تھیں وہ ہماری ملکی سلامتی کے لیے درست نہیں تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں یہ پالیسیاں وضع کی گئی تھیں یا ان پہ عمل درآمد کیا گیا تھا تو قوم کو تواتر سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ پالیسیاں جو ہیں یہ قوم کے اور ملک کے مفاد میں ہیں. تو پہلے تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میاں کلپا کہ جی مطلب آئی کنفیس کہ میں نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی، وہ پہلی بات ہوئی ہے. اچھا، اس کنفیشن کے بعد بھی جس سطح پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جس موڑ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ایک تو خیر ہمارے بدقسمتی سے اس ملک کے ہر تیسرے چوتھے سال نازک موڑ آ جاتا ہے، لیکن جس موڑ پہ ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ ہمیں بہت صحیح کرنی پڑے گی اس بات کی کہ اس سے کس طرح نپٹا جائے. اور یہ ایک جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں دس از اے وکڈ پرابلم. وکڈ پرابلم کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کورس آف ایکشن جو ہے وہ صحیح یا غلط نہیں ہوتا، ریلیٹیولی بیٹر اور ورس ہوتا ہے. اور جتنے بھی آپ تجربے کرتے ہیں وہ ون شاٹ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. اب یہ بات ہو گئی. اب میں نے جیسے اپنے مضمون میں لکھا کہ ڈیٹرنس جو ہے، اور یہ بھی ایک بہت یہ وسط اللہ خان صاحب اس کو یقیناً جو ہے اس سے محظوظ ہوں گے کیونکہ اردو کی بہت خوبصورت تحریر لکھتے ہیں. میں نے جب زرار نے مجھے کہا کہ آپ نے پروگرام پہ آنا ہے تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح کہ ڈیٹرنس جو ہے اس کا اردو متبادل کیا ہوگا. اور میری تمام تر کوشش کے باوجود مجھے کوئی اس کا اردو متبادل جو ہے ایسا نہیں ملا جو کہ اس کی تمام تر جوہتوں کو جو ہے وہ سمو سکے. تو دیکھیں، ڈیٹرنس کے لیے آپ نے یہ کہنا ہے کہ ایک ریاست ہے، اس ریاست کے مفادات ہیں، اس ریاست کی ایک اکانومی ہے، معیشت ہے، اس ریاست کی ایک سماجی ڈھانچہ ہے، اس ریاست کا کوئی انفراسٹرکچر ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں اس ریاست کو بنیادی طور پہ سگنل کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ہم پر ضرب لگی تو ہمارے پاس وہ صلاحیت بھی ہے اور وہ ریزالو بھی ہے کہ جس سے ہم آپ کو ایسی سزا دیں گے کہ جس کا جو نقصان ہے وہ آپ کے عمل کے فائدے سے بڑھ کر ہوگا. تو وہ ریاست جو ہے کہتی ہے، وہ بھی سوچتی ہے کہ اور پھر اپنا جو ہے وہ حساب کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ واقعی بات درست ہے، ہم اس ریاست کو سزا دے سکتے ہیں اور یہ ریاست ہم کو سزا دے سکتی ہے. اور وہ ریاستیں جو ہیں وہ پھر ان کے درمیان ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے جسے آپ بیلنس آف ٹیرر کہتے ہیں. اب افغانستان میں نہ تو کوئی حکومت ہے جس کو کہ تسلیم کیا گیا ہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی ایسی معیشت ہے، نہ ہی اس وقت جو لوگ حکمران ہیں افغانستان میں
ان کو اس حوالے سے کوئی پرواہ ہے کہ کتنے لوگ مرتے ہیں یا کتنے زندہ رہتے ہیں. اب ایسی ریاست کو آپ کیسے ڈٹر کر سکتے ہیں؟ سوال ہے. یعنی وہ جیسے میں نے کہا کہ پین پوائنٹس کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ضرب لگنے سے شدید تکلیف ہوگی. دوز آر دا پین پوائنٹس. ٹھیک ہے, وہ جو پین پوائنٹس ہیں وہ آپ کہاں پہ تلاش کریں گے؟ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عام طور پہ جو پریس ریلیزز آتی ہیں یا جنہیں آپ ٹاکنگ پوائنٹس کہہ سکتے ہیں, اس پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے اسٹریٹ کام اور نیٹ سیک کائنڈ آف ہینڈلز جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آج JF-17 تھنڈر گیا, آج فلانا گیا, آج ہم نے جو ہے نا یہ لونگ ڈرون گیا, آج شاپر گیا, آج جو ہے بیرکٹر گیا, اور ہم نے یہ کر دیا. اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ واٹ نیکسٹ؟ یہ تو آپ نے کر دیا. اعجاز آپ تھوڑا سا یہ ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں, ایک بریک لینا ہے, واپس آئیں گے تو واٹ نیکسٹ پہ کریں گے, اور وہ جو پین والے پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں تھوڑا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. اگر افغانستان ہمیں مسلسل تکلیف پہنچا رہا ہے تو کیا ہم بھی اسے اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال تو ہے. اور اعجاز حیدر جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. اعجاز حیدر صاحب, جو افغانستان کا جغرافیہ ہے, امریکہ نے بھی کوئی 30-35 ہزار حملے تو کیے ہوں گے نا, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جن کے پاس صرف سمپل کلاشنکوفیں تھیں, پھٹی ہوئی شلوار قمیضیں تھیں, انہوں نے کابل لے لیا, امریکہ کو جانا پڑا. تو یہ تو ہسٹری ہو گئی افغانستان کی. ہم کیسے ایک نیا آؤٹ آف ونڈو آؤٹ آف باکس سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا پاسبلٹی کہ بھائی اوپر سے اگر آپ بم گراتے ہیں تو پتھر وتھر اچھلیں گے اور جھونپڑیاں کچھ تباہ ہو جائیں گی, لوگ ہو سکتا ہے مر جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے مطلوبہ لوگ بھی مر جائیں, لیکن یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ٹارگٹ کر کے مارنا, اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب پوری دنیا میں یہ, حالانکہ اخلاقاً میں اسے صحیح نہیں سمجھتا, لیکن پوری دنیا میں اب یہ حلال معاملہ چل رہا ہے نا کہ آپ ٹارگیٹڈ جو ہے سٹرائک کریں. مثلا کوئی ناروے میں ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی افغانستان میں بیٹھا ہے, تو یہ آسان نہیں. اس سے زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں, یا آپ نے سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ بمباری کر دی؟ خان صاحب, یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں, اور میں جواب دینے سے پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ان کے میرے پاس کوئی واضح جوابات نہیں ہیں. لیکن اس کو دیکھنا ہم نے اس طریقے سے ہے کہ جو جنگ کی نوعیت ہے وہ کیا ہے. مثلا اگر چونکہ آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, تو ایک تو جنگ ہے جو کہ روایتی طور پہ لڑی جاتی ہے, اور اس روایتی جنگ میں تو طالبان جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. لیکن جب بڑی طاقت آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ڈسپرسل ہوتا ہے اور پھر جو ایک نئی طرح کی جنگ شروع ہوتی ہے, اس کے اندر بہت مشکل ہم نے دیکھا کہ 20 سال امریکہ نے اور امریکہ کے اتحادیوں نے لگائے, اور وہ اس جنگ کو جیت نہیں سکے. اب اس میں یہ ہے کہ اس جنگ کے اختتام کے بعد جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو ایک دفعہ دوبارہ جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی. یعنی جس وقت آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ ایک واضح ٹارگٹ ہوتے ہیں, جب آپ ایک انسرجنٹ بن جاتے ہیں تو آپ ایک ایلوسو ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. اور تو دونوں جنگوں کی نوعیت جو ہے وہ فرق ہے. یہ پہلی بات ہوئی ہے. دوسری بات جو میں نے اپنے مضمون میں لکھی اور جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا دوبارہ مناسب سمجھتا ہوں, آج میری بات ہو رہی تھی اور میں اس میں یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا, ہمارے بہت ہی ایک زبردست جو ہے تاریخ دان ہیں, مورخ ہیں, ڈاکٹر الہان نیاز جی, جو آج کل لائبیریا میں ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ میری واٹس ایپ کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سوال. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ ٹی ٹی پی کر رہے ہیں, تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو ایک اسٹریٹجک ریزرو رکھا ہوا ہے ٹی ٹی اے نے, تو بات تو اصل ٹی ٹی اے کی ہے. تو میں نے مضمون میں بھی یہ لکھا کہ ہم کو جو بھی پالیسی مرتب کرنی ہے اس میں ہمیں ٹی ٹی پی سے ہٹ کے ٹی ٹی اے کی طرف جانا ہے,
کہ ہم نے ٹی ٹی اے کو یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھو ہم یہ معاملہ خوش فہمی جو ہے نا اچھے طریقے سے طے کرنا چاہ رہے ہیں, خوش اسلوبی سے, لیکن اگر آپ اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ٹی ٹی پی تو آپ کی ایک باج گزار ہے اس وقت, جس کو آپ ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اچھا یہاں ایک نفسیاتی بات ہے جی. آپ اس سے کہتے ہیں, کابل وفد بھیجتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ پرانے دور چلے گئے, اب ہم جو ہے نا سیریس ہیں اور تم نے یہ کیا تو ہم کوٹیں گے, وہ بات کریں. میری نفسیات یہ ہے کہ یار میں تو امریکہ سے جنگ جیت کے بیٹھا ہوں, تو کس چکر میں آ گیا ہے میرے پاس, تو اس نفسیات کے ساتھ وہ آپ سے نیگوشیٹ کریں گے نا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اور جو ذبیح اللہ مجاہد کی جو کا بیان اگر آپ سنیں تو اس کے اندر اس نے ذکر کیا ہے اس کا اس نے ذکر کیا ہے. سو میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس کے اندر پھر آپ نے ایک پالیسی مرتب کرنی ہے, اور اس میں تھوڑا سا دیکھیں ایکسکیوز می, ایک آدھی ریٹیلیٹری اسٹرائک سے یہ معاملہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایک جامع پالیسی مرتب کرنی ہوگی جس میں کائنیٹک بھی ہوگا, نان کائنیٹک بھی ہوگا, اوورٹ بھی ہوگا, کوورٹ بھی ہوگا. پین پوائنٹس آپ نے تلاش کرنے ہیں, اور پالیسی ساز جو ہیں ان کے سامنے مکمل تصویر ہے, ان کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پین پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیٹرنس کے لیے ان پین پوائنٹس کو ہٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر آپ نے ایک مکسڈ ہوگا پالیسیز کا, جس کے اندر آپ نے کوورٹ پالیسیز بھی کرنی ہے. میں نے اپنے مضمون میں جان بوجھ کے لکھا ہے, اور میں اچھا آپ کے خیال میں پین پوائنٹس کیا ہیں, پین پوائنٹس کیا ہیں؟ اچھا ایک چیز اعجاز دیکھیں, ایک تو ہم نے ایک ٹریڈیشنل جو ہم نے طریقہ استعمال کیا گیا تجارت بند کر دو, آپ کا سارا سامان یہاں سے جاتا ہے, اس کو ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑا, یا کم از کم پالیسی ان کی کوئی تبدیل نہیں ہوئی. ایران پہ کیا فرق پڑ رہے ہیں, ایران پہ کیا فرق پڑا؟ ایران کا تو چلے ایک الگ ہے. دوسرا کہ جی یہاں پر جو ایلیگل افغان رہ رہے تھے ان بھی ہم نے بھیج دیا, یہ بھی ایک طرح سے ایک پریشر ٹیکٹک ہے. یہ دو تو پین پوائنٹس پھر نہیں ثابت ہوئے, تو وہی وسعت کا سوال کہ کون سے ہیں یہ پین پوائنٹس, اگر تھوڑے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو تجارت کا معاملہ تھا نا, اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے. میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف نہیں کر رہا, لیکن اس کے اندر جو ہمارے پر دیکھیں جب آپ ان کو تکلیف پہنچائیں گے نا تو وہ بھی اس کا جواب دیں گے. تو یہ جو آپ نے تجارت کے معاملات کیے اور جو لوگوں کو واپس بھیجا, اس کی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے, اور وہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ یہ پالیسیز جو ہے وہ ریورٹ کر لیں. اچھا چین کے لوگ جو ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور چین آپ کا دوست ہے, تو آپ ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو بھی پریشر پوائنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوورٹ آپریشنز میں, اور وہ میں آپ کے پروگرام پہ بھی نہیں کہوں گا, لیکن جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جیسے میں نے اپنے مضمون میں لکھا, ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اوورٹ اس کے اندر آپ نے ان کا اگر بات وہاں تک پہنچی, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے, جو میں پرپوزل دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے دور جا کے ٹی ٹی اے کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کریں, اور اس کے اندر پھر ان کے جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, اگر یہ بات یہاں پہ نہ رکی, جو کہ میرا خیال ہے نہیں رکے گی ٹو بی ویری آنیسٹ, تو پھر آپ کے پاس ایسے ٹولز ہیں کہ آپ انفراسٹرکچر ڈیگریڈیشن کر سکتے ہیں, آپ لیڈرشپ ڈیگریڈیشن بھی کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس واضح تصویر نہیں ہے, میں ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جہاں پہ میرے پاس ساری انٹیلیجنس آ رہی ہو. میں آپ کو صرف ایک عمومی بات کر رہا ہوں, لیکن جن کے پاس واضح تصویر ہے وہ اس بات کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پرو ایکٹیو پالیسی کو اور ڈیفینسو پالیسی کا ایک مکس بنانا ہے. آپ نے اپنے ڈیفینسز جو ہے وہ مضبوط کرنے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ آپ پرو ایکٹیولی. دا پوائنٹ ریئلی از کہ ایک آدھی چیز سے نہیں, یہ ایک طویل دورانیے کی لڑائی ہے, اور اس کے لیے ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے, اور اس پالیسی کو آپ نے ایک تواتر کے ساتھ ویجیلنٹلی اس کو آپ نے پرسو کرنا. اس کے علاوہ اور
چیز اپنے مضمون میں لکھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس کی ضرورت ہے. آپ صرف فوج پہ انحصار نہیں کر سکتے. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ فرنٹیئر کور کا یہ کام ہے کہ سرحد کی حفاظت کرے, لیکن فرنٹیئر کور کے پاس اس وقت وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اس لیے آپ نے پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نئی فورس کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرنٹیئر کور کی کیپیبلٹی کو بھی انکریز کرنا چاہیے. بہت شکریہ اعجاز. سوری وقت اب میں ایک اور جو اس میں سین ہے نا یار کہ یہ بہت لمبے خرچے کا کام. یہ خراسان ڈائری کے افتخار فردوس ہے نا, ایک لائن میں بتا دیتا ہوں جو آپ کہنے جا رہے ہیں کہ 2 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا. دو طرفہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے افغانستان کی بھی اور خود پاکستان کی, اس میں کوئی روایتی جنگ تو ممکن نہیں ہے اور نہ یہ بوجھ کوئی بھی برداشت کر سکتا ہے. جھڑپیں اور سفارت کاری ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, یہ ہے ان کا کنفرم. مطلب کہ یہ کوئی سٹارٹ آف کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ کسی کا خیال ہی نہیں چلتا ایسے ہی رہے گا. لیکن اگین میرا خیال ہے کہ کاسٹ ہمارے لیے زیادہ ہے بنسبت ان کی. اور دوسری بات ہے کہ افغان طالبان تو وہ نیشنلزم کا کارڈ بھی آج کل پلے کر رہے ہیں نا جی, تو یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اور دوسری سائڈ پہ وی آر ہاؤس ڈیوائیڈڈ. چلیں ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ روس میں ایک بہت زبردست الیکشن ہوا ہے, وہاں پہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ جیتے ہیں الیکشن. تھوڑا روس کی بات کریں گے اور پوتن صاحب کی بات کریں گے. ویلکم بیک. ولادیمیر پوتن نام تو سنا ہوگا آپ نے. آج 5ویں بار وہ روس کے صدر منتخب ہو گئے اور صدر کی جو مدت ہوتی ہے وہ 6 سال ہوتی ہے. اس اعتبار سے جوزف اسٹالن نے جتنے دن حکومت کی سوویت یونین پہ, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پوتن صاحب جو ہے وہ توڑ دیں گے اگلے 5 سال جب ان کے مکمل ہوں گے. اور پچھلے 200 سال میں جتنے بھی روسی حکمران آئے ہیں, زار سلطنت یا پھر سوویت یونین, اس میں پوتن صاحب جو ہیں سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے شخصیت بن گئے ہیں. روسی آئین میں پہلے ایک پابندی ہوا کرتی تھی کہ آپ 2 مدت سے زیادہ عہدے پہ نہیں رہ سکتے صدارت کے, وہ پھر ترمیم کر کے وہ پابندی ہی اڑا دی گئی. اور اب پوتن صاحب چاہیں تو 2030 میں جب ان کی عمر 77 سال ہو جائے گی ماشاءاللہ, تو 6ٹھی بار بھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اچھا. اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی زور زبردستی کی ہو یا فارم 45 47 کے چکر میں پڑے ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. 2018 میں جتنے ووٹ پڑے تھے پوتن صاحب کو چوتھے الیکشن میں, اس کے مقابلے میں اس دفعہ کوئی 11% زیادہ ووٹ پڑے ہیں. ٹرن آؤٹ 75% کے لگ بھگ رہا. یہ جو 3 دن کی ووٹنگ ہوئی اور اس میں پوتن صاحب کو جو کل ڈالے گئے ووٹ ہیں ان کا لگ بھگ 88% ملا. 12% کس کو گیا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بیلٹ پیپر پہ کمیونسٹ جو امیدوار ہیں نکولائی خریتونوف, ان کی بھی تصویر تھی. اس کے علاوہ لیونیڈ سلیٹسکی کی بھی تصویر تھی, ویسلاو ڈوانکوف کی بھی تصویر تھی. اب میں یہ بتاؤں کہ ان کا تعلق ہے لبرل جماعت سے یا کمیونسٹ جماعت سے یا الٹرا نیشنلسٹ سے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان سب کو جو ہیں لیس دین 5%, کمیونسٹ جو امیدوار تھے ان کو 4% ووٹ ملے ہیں. اور اس کے بعد یہ تینوں جو ہیں. ایک صاحب تھے جن کے بارے میں امید تھی کہ وہ پوتن کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, وہ ہیں ماسکو کے ایک مقامی کونسلر بورس نظردین. پتہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہوتا نا, اچھا نہیں. تو یہ یوکرین کے حوالے سے جو پوتن کی قیادت ہے اس پہ چینلوں پہ تنقید کرتے تھے. انہوں نے بھی کہا جی میں صدارتی امیدوار بنتا ہوں, اور ان کے کیمپ کے باہر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے کہ جی ہم سائن کرنے کو تیار ہیں, آپ کی کاغذات پوتن ووٹ اس کو مل رہا. لیکن چونکہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بھی ظاہر چھان پھٹک کی, اور اس نے کہا جی کہ 15% جو ان کے بھائی صاحب کے کاغذات نامزدگی سائن ہیں 15% لوگ ہیں وہ جعلی ہیں. اس میں کچھ لوگ ہیں جو ابھی حیات بھی نہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے مسترد کر دیے تاکہ انتخابات کی جو وہ ہے شبیہ وہ متاثر نہ ہو. اچھا, ایک دشمن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پوتن صاحب کو ہوس اقتدار ہے اور وہ جب تک زندہ ہیں رہنا چاہتے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. میں آپ کو یہ لوگ زندہ ہیں اس وقت. اچھا, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ یہ جو شکوک و شبہات ہیں انہیں دور کرنے. دسمبر میں اب سے کچھ 4 مہینے پہلے کرملن میں گرینڈ ملٹری ایوارڈز کی ایک تقریب ہوئی تھی. اس تقریب میں یوکرین کا جو علاقہ ہے ڈونیٹسک, اس
کہ ایک جو پرو ماسکو فوجی کمانڈر تھے جو یوکرینین تھے، لیفٹیننٹ کرنل ارتیوم زوگا، انہوں نے پوتن سے کہا کہ جناب والا جتنی ضرورت روس کو آپ کی ہے اس سے زیادہ ضرورت ہمیں آپ کی ہے بھائی ہیں، جو وہ جو فاشسٹ ہیں یوکرینین، ان سے جو ہے آپ ہمیں بچائیں. تو آپ کو اس کے لیے لازماً اگلا صدارتی انتخاب لڑنا پڑے گا. پوتن نے منزل یار رہنما چاہیے، ایسا نہ کرو یار، میں پہلے ہی جو ہے وہ تھک گیا ہوں، عمر ہو گئی ہے 70 سال. نہیں بھائی، نہیں بھائی. جو دیگر موجود لوگ تھے انہوں نے بھی کہا نہیں بھائی آپ کو ضرور لڑنا پڑے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں مجبوری کر رہے ہیں، عوام کے پرزور اسرار، تو پھر سرکاری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ گئی اور تمام چینلز پہ پوتن ہونے لگا. اچھا کیا کتنے ووٹ ملے پوتن بھائی کو یار ابھی تم سنی نہیں، دوبارہ پتہ نہیں 87% بتایا نا ابھی. 87%. میں سن رہا آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، نہیں میں اس لیے مقصد سے پوچھا. ابھی آپ نے الیکشن کمیشن، رشین الیکشن کمیشن کی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ بھی الیکشن آبزرو کرنے گئے ہیں، آبزرو دیکھنے کے لیے. اب وہ سیکھنے گئے ہیں، سکھانے گئے ہیں، یہ مجھے اگلے الیکشن میں کام آئے گا. میرا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ سیکھنے گئے سکھانے گئے؟ میرا خیال ہے سیکھنے گئے، کیونکہ وہ ہم سے نیکسٹ لیول ہے، مطلب کہ صفائی کا نمبر. صفائی. اچھا اب آپ یار مجھے مکمل کر جی پلیز. اچھا جو صدارتی امیدوار تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، کوئی بات نہیں کرا. باقاعدہ اوپن پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی ہیں چینلوں پہ. وہ الگ بات ہے کہ پوتن صاحب چونکہ بہت مصروف تھے تو وہ ان میں شریک نہیں ہو سکے. اچھا لیکن آج جب وہ شکرانہ ادا کرنے ہزاروں ان کے لوگ جمع تھے، وہ جب آئے تو ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے اور وہ کہہ رہے تھے مجھے توقع نہیں تھی کہ روسی عوام مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں. I love you. Do you love me? If you love me, I love you too. اچھا الیکسی نوول نہیں، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے پلیز. وہ لوگ کہتے تھے یار یہ گلٹ ہے، پوتن نے اسے قتل کرایا. انہوں نے جناب خطاب کے دوران اس کا نام لیا بہت احترام کے ساتھ، ناولنی صاحب کا. بتا دیں کہ ہیں کون؟ یہ ان کے جو 47 سال کی عمر تھی ناولنی صاحب کی، اور یہ سب سے بڑے جو ہیں اپوننٹ وہ ان کے کہے جاتے تھے. وہ اتفاق ہے کہ جب جرمنی میں تھے تو وہ کوئی کیمیکل وغیرہ اس سے ٹچ کر گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، لیکن وہ ضدی آدمی تھے. وہ واپس جو ہیں وہاں آئے، ماسکو آئے اور لوگوں کو ریاست کے خلاف اور پوتن کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی. لہٰذا مجبوراً ریاست کو حرکت میں آنا پڑا. ناولنی صاحب کو انہوں نے جو ہے آرکٹک سرکل سائبیریا میں بہت دور، اینڈ آف دا ورلڈ، وہاں کوئی جیل تھی، وہاں بھیج دیا. وہاں اچانک سے یہ ہے کہ حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے یہ کہا ہے ناولنی صاحب نے کہ یار مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ آدمی جو ہے ایک جوان آدمی تھا، اس سے بڑے توقعات تھیں اور وہ اس طرح جو ہے نہیں جانا چاہیے تھا. اور مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا مغرب والوں نے کہ جی ہم سواپ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو آپ کے قیدی ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ ناولنی صاحب کو جو ہیں باہر آنے کی اجازت دے دیں. اور میں نے کہا کہ بالکل 100% میں جو ہوں ایگری کرتا ہوں، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے. اچھا ان کی جو بیوہ ہیں نوالنی صاحب کی، یہ بھی برلن میں ہیں. انہوں نے اپنا ایک احتجاجی ووٹ وہاں پر بھی کاسٹ کیا نوالنی کے لیے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز، مظاہرین نے شاید اس کے جو ایک ٹوم بنی ہوئی ہے روس میں ہی، وہ ایک مطلب اعزازی ہے، میموریل ہے، وہاں پر بھی جا کے بیلٹ پیپرز ڈالے. کچھ اور ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر. ظاہر ہے ان کی اتنی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ کہیں ایک خاتون نے گرین پینٹ بھی ڈالا ہے بیلٹ باکس کے اندر اور کہیں آگ بھی لگائی ہے. اس طرح کی چھوٹی موٹی 74 گرفتاریاں ہوئی پورے روس میں، اور 74 گرفتاریاں کچھ بھی نہیں جن کے بارے میں پتہ ہے. سب سے پہلے کس نے مبارکباد دی پوتن صاحب کو ان کی کامیابی؟ بشار الاسد. جسٹ گیس. نو. شہباز شریف. نو. یورپین کونسل کے صدر ہیں چارلس مشل، انہوں نے مبارکباد دی. میں آپ کو ان کا پیغام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں الیکشن میں شاندار کامیابی پہ ولادیمیر پوتن کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. ان کا کوئی مخالف نہیں، کوئی آزادی نہیں، کوئی مد مقابل نہیں. اس سے زیادہ شاندار کامیابی ممکن نہیں. یار یہ تو میری طرف سے قبول کیجیے. بالکل نہیں کر رہے.
چلیں اب میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ تھوڑا سا پوتن کا بیک گراؤنڈ دے دیں لیکن بریک یار سکندر سلطان راجہ جب واپس آ جائے نا بطور آبزرور واپس انٹرویو کریں میرا خیال ہے کیا دیکھا میرا خیال ہے بنتا ہے ماسکو کا دورہ کیسا رہا؟ ماسکو کا دورہ کیسا رہا؟ کیا سیکھ کے آئے پاکستان کے لیے آپ کیا لائے ہیں وہاں سے؟ ہاں وہاں ہاں گیس تو نہیں ملے گا نا ظاہر ہے تو کچھ تو لائے گیس تو ملے گا. ہاں چلیں وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. یہ امریکہ کے جو دو سیاسی قبیلے ہیں لال لال ریپبلکن اور نیلے نیلے ڈیموکریٹس، وہ ویسے تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہاتھی اور گدھا. ہاتھی اور گدھے بالکل. کوئی بھی بات ہو، اگر ریپبلکن کوئی بل لائے تو ڈیموکریٹ اس کے خلاف ہوتے ہیں، ڈیموکریٹ کوئی بل لائے تو ریپبلکن اس کے خلاف ہوتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کیئر پر ہو کہ یار یہ امریکن مطلب ان کو مفت ہیلتھ کیئر ملنا چاہیے، آخرکار دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، یا پھر جو اسٹوڈنٹس کے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کی معافی کی بات ہو، یا اگر یوکرین کو پیسے اور اسلحہ دینے کی بھی بات ہو، تو کبھی ایک دوسرے یہ کے ساتھ مطلب یہ اگری نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں. لیکن ابھی پچھلے ہفتے ایک بل پیش ہوا یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں، آپ سمجھے نیشنل اسمبلی میں بل پیش ہوا کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانی چاہیے. بل میں یہ لکھا تھا کہ اگر 6 ماہ میں ٹک ٹاک کی جو اونر ہے بائٹ ڈانس وہ اس یو ایس آپریشنز کو بیچ نہ دیں تو سپٹمبر تک ٹک ٹاک پر پابندی لگ جائے گی امریکہ میں، یعنی کہ اس کے بعد آپ کو پھر وی پی این استعمال کرنا ہوگا جیسے ہم آج کل ٹویٹر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس پر سب ایک دم سے 1 پیج پر ہو گئے. اب کیسے 352 لوگوں نے کانگریس مین نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور صرف کوئی 65 کانگریس پیپل نے مین اینڈ ویمن نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اچھا اب جس سے بھی پوچھیں، آپ نینسی پیلوسی سے پوچھیں، آپ ریپبلکن سے پوچھیں، تو وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کیونکہ ٹک ٹاک کی اونرشپ ہے چائنیز، اور یہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول میں آتا ہے، اور ہمارا جو سارا ڈیٹا ہے امریکنوں کا وہ یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ جو الگوریدم ہے ٹک ٹاک کا، اس کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر کے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں ہمارے ملک میں. اچھا جہاں تک ڈیٹا کی بات ہے تو وہ تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، جیسے کہ فیس بک نے بھی ماضی میں ڈیٹا اپنا بیچا ہے، انسٹاگرام کا بھی ڈیٹا، باقاعدہ آپ اگر کسی سے پاس پیسے ہیں تو آپ ڈیٹا خرید سکتے ہیں، تو یہ تو مسئلہ نہیں تھا. جہاں تک اونرشپ کی بات ہے تو ہاں یہ ایک چائنیز کمپنی ہے، لیکن ٹک ٹاک کی جو کمپنی ہے بائٹ ڈانس 60% سے زائد اس کی جو اونرشپ ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کے ہاتھوں میں، جس میں اکثریت امریکنوں کی ہے. تو بچا چین. اچھا چین کے پیچھے تو یہ کئی میرے خیال دہائی سے زیادہ ہو گیا کہ چین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تائیوان کو سپورٹ کرنا، ساؤتھ چائنا سی میں پنگے لینا، ایک اینٹائی چائنا کولیشن بنانا، بھارت، جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ، اور ایشین پیوٹ، اور پھر کہ کسی طرح چین کی رائز کو روکا جائے، جیسے کہ ہواوے کے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ جو ہائی ٹیک چپس ہیں ان کو بند کر دیا. اچھا ہواوے کو زیادہ فرق نہیں پڑا، 1-2 سال ان کا لاس ہوا، لیکن اب وہ دوبارہ اوپر آ گئے ہیں. ٹک ٹاک پہ سب سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا نا بین کرنے کے لیے. ہاں اچھا کئی سالوں سے یہ دیکھو یہی سوال ہے، کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے، لیکن ایک دم اوور نائٹ یہ بل کہاں سے آیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 7 اکتوبر کو. 7 اکتوبر کو کیا ہوا تھا؟ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور پھر اسرائیل نے اپنی نسل کشی کا پروگرام جاری کر دیا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ٹک ٹاک پر، بالخصوص ٹک ٹاک پر لوگوں کو ڈائریکٹ ویڈیوز دیکھنے کو ملے فلسطین سے، اور لوگوں کو پہلی بار امریکن پبلک کو شاید اس پورے معاملے کی اصلیت ان کے سامنے آئی. لوگوں نے شارٹ ہسٹری کلپس بنائے، لوگوں نے انفارمیشن دی، اور ایک دم دیکھنے کو ملا کہ اگر 2 ہیش ٹیگز کا میں کمپیریزن کرتا ہوں یہاں پہ، اسٹینڈ ود پیلسٹائن اگر 2 لاکھ سے زائد بار استعمال ہو رہا ہے ایک دن میں، تو آئی اسٹینڈ ود اسرائیل کوئی 12 سے 15 ہزار بار استعمال ہو رہا ہے. تو ایک بہت واضح فرق تھا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، جب آپ پولنگ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو 60 کی عمر سے زیادہ سے بڑے ہیں امریکن، اس میں 80% اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایز یو کم ڈاؤن، جب آپ 20 to 25 یا 18 to 25 کے ڈیموگرافی میں جائیں تو یہ بالکل الٹا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں، اور ایک اسرائیلی لابی نہیں ہے، کئی اسرائیلی لابیاں ہیں، جیسے کہ
APAC, जैसे कि Jewish Federations of North America और जैसे कि Anti Defamation League, जब उन्होंने ये देखा उन्होंने कहा कि यार ये तो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए और सारी मसले की जो फसाद की जड़ है टिकटॉक। तो वहाँ पे एक फिर जो जोसेफ ग्रीनब्लैट हैं, एंटी डेफेमेशन लीग जो एक बहुत बड़ी इजरायली लॉबी है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव, उनकी एक वीडियो लीक हुई और उन्होंने कहा कि यार ये जो मामला है ना, जो हम सपोर्ट लूज कर रहे हैं अमेरिका में, ये राइट विंग और लेफ्ट विंग, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का मसला नहीं है, ये ओल्ड एंड यंग का मसला है और ये जो टिकटॉक है ये लोगों के दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा, टिकटॉक की तरफ से जो बयान आया और फिर बाकी जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि यार ये टिकटॉक का मसला नहीं है, असल में अगर आप माने या ना माने, जो नौजवान नस्ल है और जो नई नस्ल है उनको नस्ल कुशी पसंद नहीं है। और अगर आप फेसबुक पे भी देखें या आप ट्विटर पर भी देखें या आप इंस्टाग्राम पर भी देखें तो आपको पता लगता है कि ये किसी को भी पसंद नहीं है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बिल को लिखा किसने है, ये है माइक गैलेगर साहब। और अगर आप माइक गैलेगर साहब की थोड़ी सी हिस्ट्री निकालें तो आपको पता लगेगा कि पिछले इलेक्शन साइकिल में सबसे ज्यादा पैसे इनको किसने दिए, एपैक ने। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बात है अब ये ट्विटर पे भी, टिकटॉक पर भी ट्रेंड हो रही है, तो उल्टा के लोग खामोश हो जाएं, और तकरीबन 17 करोड़ अमेरिकन टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, उसका उल्टा एक रिएक्शन आ रहा है। अभी मैं एक साबिक फ्लोरिडा की कांग्रेस वुमन का बयान देख रहा था और वो खुल के कह रही है कि जी ये तो एपैक का सारा, ये पूरा बिल ही एपैक लाया है। और MSNBC जो एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर एक पूरी 6 मिनट का सेगमेंट चला है कि एपैक किस तरह अमेरिकन पॉलिटिक्स पर असरअंदाज। तो एक अच्छा इफेक्टिव बहस हो रही है, खुलकर बहस हो रही है। अच्छा, और भी बहुत कुछ था लेकिन मैं बताया जा रहा है कि वक्त कम है, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।